بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 180 اور باب الاحصار کا دوسرا حصہ ہے، یعنی حج یا عمرہ سے روکنے کی صورتیں ہیں، اور پھر ان صورتوں کے اندر احرام سے نکلنا کیسے ہے اس کا پورا طریقہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ حصہ دوم ہے، اس کے اندر ہم اس کو مکمل کرتے ہیں۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں متن میں، المحصر بالحج اذا تحلل فعلیہ حجۃ وعمرۃ، حج کا احرام باندھ کر گیا ہوا شخص جس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے وہ حلال ہو جائے گا۔ حلال ہونے کے بعد اب مقصودی بات باب الاحصار کی شروع ہو گئی ہے کہ اب آگے کرنا کیا ہے۔ ابھی تو حلال ہو گیا، ہدی بھیج دی، جا کر وہ ذبح ہوگی، یہ حلال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ فعلیہ حجۃ عمرۃ، کیونکہ حج کا احرام اس نے باندھا تھا تو حج بھی اس کے اوپر لازم ہوگا آئندہ سال سے، اور عمرہ کرنا بھی اس کے ساتھ لازم ہوگا۔ اگر روی عن ابن عباس و ابن عمر رضی اللہ عنہ لأن الحجۃ یجب قضاؤها، اگلی دلیل یہ ہے کہ حج ولأن الحجۃ یجب قضاؤها، کہ حج کی قضا تو لازم ہے، لصحت الشروع فیہا، کہ اس کو شروع کرنا درست ہو گیا تھا، تو اس کو جب شروع کر دیا تو اب شروع کرنے کے بعد اس کو پورا تو کر نہیں سکا کہ اس سے پہلے حلال ہو گیا، لہذا اس کی قضا لازم ہوگی۔ اور اسی طریقے سے والعمرہ، اور عمرہ بھی لازم ہوگا، ویسے کلمہ انہ فی معنی فائت الحج، یہ حج کو فوت کرنے والے شخص کی طرح ہے۔ حج کو فوت کرنے والے شخص جب اس سے حج فوت ہو جاتا ہے تو وہ عمرہ کے افعال کر کے ہی وہ حلال ہوتا ہے نا، تو لہٰذا یہاں پر اس نے عمرہ کے افعال تو نہیں کیے، اس لیے اس نے اسی طرح کا ایک عمرہ بھی کرنا ہوگا ساتھ جب یہ حج کی قضا کرے گا۔ وعلی المحصر بالعمرۃ، اور جو محصر بالعمرہ ہے، یعنی عمرہ کا احرام باندھ کر گیا ہوا تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، اور قضا صرف قضا کرنی ہے اس نے عمرہ کی۔ والاحصار عنہا یتحقق عندنا، عمرہ کی طرف سے بھی احصار متحقق ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ عمرہ کرنے گیا اور آگے اس کو پابندی لگا دی تو ہم یہ کہیں گے بھائی یہ احصار ہے۔ احناف کے نزدیک یہ متحقق ہو جائے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یتحقق، عمرہ کی وجہ سے احصار ممکن نہیں ہے، متحقق نہیں ہے، لأنها لا تتوقت، کیونکہ عمرہ کا کوئی خاص وقت تو نہیں ہے نا، پورے سال میں کر سکتے ہیں ایام تشریق کے علاوہ، تو جب پورے سال میں کر سکتے ہیں تو پھر جب پابندی لگی تو ہم یہ نہیں کہیں گے بس اس کا یہی وقت تھا کہ اس کے اوپر پابندی لگی ہے لہذا اس کے علاوہ نہیں کر سکتا، کسی اور وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ احناف فرماتے ہیں ان نبی علیہ السلام و اصحابہ احصروا بالحدیبیہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اور ان کے صحابہ کو حدیبیہ کے مقام پر جو دشمن کی طرف سے پابندی لگی تھی اس وقت وکانوا عمارن، عمرہ کی نیت سے جا رہے تھے۔ بأن شرع التحلل لدفع الحرج، اور اگلی دلیل بھی ہے کہ حلال ہونے کا جو مشروع کیا گیا ہے اس کو کہ آپ حلال ہو سکتے ہیں، یہ حرج کو دور کرنے کے لیے ہے۔ اور وہذا موجود فی احرام العمرہ، اور یہ حرج تو عمرہ کے احرام میں بھی موجود ہے کہ بھئی مسلسل ایک آدمی حرام کی حالت میں نہیں رہ سکتا اور اس کے اوپر پابندی بھی لگی ہوئی ہے، تو حج تو عمرہ تو کر نہیں سکتا کہ وہاں جا کر حلال ہو جائے، تو لہٰذا یہ حرج دور کرنا ہے، تو وہ چاہے حج کا احرام ہو یا عمرہ کا احرام، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ وَإِذَا تَحَقَّقَ الْإِحْصَارُ، جب احصار متحقق ہو گیا ہے تو فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اس کے اوپر قضا لازم ہوگی، اِذَا تَحَلَّلَ، جب یہ یہاں پہ حلال ہو جائے گا لہٰذا بعد میں عمرہ کی قضا کرے گا، کما فی الحج، جیسے کہ حج کے اندر۔ وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ، قران کرنے والا تھا، اگر اس کے اوپر پابندی لگی ہے تو بعد میں اس نے ایک حج اور دو عمرے کرنے ہیں۔ اما الحج احداہما، یہاں تک ایک حج اور ایک عمرے کی بات ہے، فلما بینا، جیسے کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ اس نے جو کہ ان کو فوت کیا ہے تو ایک حج تو اس نے کرنا ہے اور ساتھ عمرہ کرنا ہے، جس کا بھی ہم نے حج افراد کے والے کے لیے بیان کر دیا کہ ایک عمرہ بھی اس نے ساتھ کرنا ہوتا ہے، تو لہذا اس نے بھی ایک عمرہ کرنا ہے، کیونکہ فوت شدہ حج جس کا فوت ہو جائے تو اس کے معنی میں ہے یہ بھی کہ اس کا حج جب فوت ہوتا ہے وہ بھی افعال عمرہ کر کے ہی حلال ہوتا ہے، تو اس نے کیونکہ افعال عمرہ کیے نہیں ہے اس لیے الگ سے ایک عمرہ ان کے اوپر لازم ہوگا، تو ایک حج اور ایک عمرہ تو اس وجہ سے اس پر لازم ہو گیا۔ واما ثانیہ، جہاں تک دوسرے عمرے کی بات ہے، لأنه خرج منها بعد صحة الشروع فيها، کیونکہ وہ اس عمرے سے نکلا ہے اس کو شروع کرنے کے بعد، جب اس کو شروع کرنا درست ہو گیا، یعنی حج اور عمرہ جو ملا کر اس نے احرام باندھا ہوا تھا نا، تو اس عمرے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ عمرہ گویا کہ اس نے شروع کیا جس طرح حج کی شروع کیا تھا، عمرہ بھی شروع کیا تھا، تو لہٰذا
وہ عمرہ شروع کرنے سے اس کے اوپر لازم ہو گیا تھا، اب اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تھوڑا سا یہ کہ ایک حج اور ایک عمرہ تو اسی حج قرآن کا ہوگا، اور ایک وہ ہوگا کہ جو اس نے یہاں پر عمرہ کے افعال کیے بغیر جو حلال ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے ایک عمرہ اس کا وہ کرنا پڑے گا۔ فَإِنْ بَعَثَ الْقَارِنُ هَدْيًا وَوَاعَدَهُمْ أَنْ يَذْبَحُوهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ، یہاں مسئلہ ہے جس کی کل 4 صورتیں ہیں۔ ایسا ہوا کہ قارن شخص ہے جس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے اور وہ اب حج اور عمرہ کر نہیں سکتا، تو اس نے اس طرح کیا کہ ہدی بھیجی، ایک ہدی بھیجی، اور اس نے وعدہ کیا جن کو دیے ہدی ان کو کہا کہ ان یذبحوہ فی یوم بعینہ، ایک خاص وقت بتا دیا کہ اس دن آپ نے اس کو ذبح کرنا ہے اور اس دن پھر میں ادھر سے حلال بھی ہو جاؤں گا۔ ثم زال الاحصار، ایسا ہوا کہ پابندی اس سے چھٹ گئی اور اب وہ قابل ہے کہ وہ جا کر حرم پہنچ جائے، لیکن آگے پھر 4 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہوگی۔ نمبر 1، فَإِنْ كَانَ لَا يُدْرِكُ الْحَجَّ وَالْهَدْيَ، اگر وہ حج اور ہدی اپنی دونوں کو نہیں پا سکتا، بندی اس کے اوپر سے ایسے وقت میں ختم ہوئی ہے کہ اب وہ حج کو بھی نہیں پہنچ سکتا کہ حج بھی ہو چکا ہوگا اس سے پہلے، اور ہدی کو بھی نہیں پہنچ سکتا، اس کی ہدی بھی اس سے پہلے ذبح ہو چکی ہوگی۔ ان دونوں کو جب نہیں پا سکتا اب لا یلزم ہوا یہ توجہ، اس صورت کے اندر اس کے لیے وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر لازم ہے، بل یصبر، بلکہ صبر کرے، حتی یتحلل نہر الہدی، یہاں تک کہ یہ حلال ہو جائے ہدی کے ذبح کرنے کے دن۔ اور اس کے ساتھ ہی لفوات المقصود من التوجہ، کیونکہ اب وہاں حرم کی طرف متوجہ ہونے کا مقصود جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ ادا الافعال، افعال حج اور عمرہ ادا کرنے تھے، وہ تو اب کر نہیں سکتا، وہ ہو چکے ہیں۔ وَإِن تَوَجَّهَ لِيَتَحَلَّلَ بِأَفْعَالِ الْعُمْرَةِ، ہاں اگر وہ اس وجہ سے اس نیت سے جاتا ہے کہ چونکہ عمرہ کے افعال کر کے ہی احرام سے نکلنا پڑتا ہے ایک پراپر طریقے سے، تو میں اس کے لیے جاتا ہوں افعال عمرہ کرنے کے لیے، لہو ذالکا، جاتا ہے تو چلا جائے، انہ فائت الحج، کیونکہ اس گویا کہ حج کو فوت کرنے والا ہی شخص کی طرح نا، تو وہ افعال عمرہ کر کے ہی حلال ہوتا ہے، تو یہ بھی اس طریقے سے کر سکتا ہے۔ وَإِن كَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ وَالْهَدْيَ، اسی کے برعکس دوسری صورت، مسئلے کی دوسری صورت کہ وہ حج کو بھی پا سکتا ہے اور ہدی کو بھی پا سکتا ہے، ایسے وقت میں اس کے اوپر سے پابندی دور ہوئی ہے، تو لازم ہو توجہ، اس کا حکم یہ کہ پھر لازم ہے اس کے اوپر کہ یہ جائے، کیونکہ اب اس کے اوپر پابندی جو ایسے وقت میں دور ہوئی ہے کہ اب یہ دونوں کام کر سکتا ہے۔ لزوال العجز قبل حصول المقصود الخلف، ماتے ہیں کہ اس کی جو عاجزی تھی، عاجز ہونا تھا پابندی کی وجہ سے، وہ زائل ہو چکا ہے مقصود کے حاصل ہونے سے پہلے خلیفہ کے ساتھ۔ خلیفہ کیا تھا؟ ہدی کے ذریعے سے حلال ہونا، اور خلیفہ کے ساتھ حلال ہونے سے پہلے اب یہ پابندی اس کے اوپر سے ہٹ چکی اور یہ اصل کے اوپر قادر ہو چکا ہے۔ جب بندہ اصل کے اوپر قادر ہو جائے تو پھر خلیفہ کی طرف نہیں جانا ہوتا۔ وَإِذَا أَدْرَكَ هَدْيَهُ، جب وہاں جائے گا، پہنچے گا، اپنی ہدی کو بھی پالے گا، صنع بِهِ مَا شاء، اس کے ساتھ جو چاہے، کیونکہ اب اس نے جو کہ افعال حج کرنے ہیں خود ہی، تو یہ ہدی تو حلال ہونے کے لیے بھیجی تھی، اب اس کو صدقہ کرے، ذبح کرے، جو کچھ بھی کرے، فروخت کرے۔ لأنه ملک، وہ اس کا مالک ہو چکا ہے، وقد كان عینہ لمقصود استغنى عنہ، اس نے اس ہدی کو ایک ایسے مقصود کے لیے متعین کیا تھا جس سے اب وہ بے پرواہ ہو چکا ہے، لہذا اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وإن كان يدرك الهدي دون الحج، نمبر 3، صورت نمبر 3 ہے جی، کہ وہ ہدی کو تو پا سکتا ہے، ایسا وقت ہے پابندی دور ہونے کے بعد، ہدی کو تو یہ پالے گا لیکن حج کو نہیں پا سکتا۔ فرماتے ہیں یتحلل، اس صورت کے اندر یہ یہیں بیٹھ جائے، حلال ہو جائے، اور لعجزہ عن الاصل، کیونکہ اصل کو نہیں پا سکتا، یعنی حج کو نہیں پا سکتا۔ وَإِن كَانَ يُدْرِكُ الْحَجَّ دُونَ الْهَدِي، اسی صورت کا الٹ، دوسری صورت آگی اس مسئلے کی، وہ حج کو تو پا سکتا ہے لیکن ہدی کو نہیں پا سکتا۔ یہ چوتھی صورت کا حکم یہ ہے کہ جب حج کو پا سکتا ہے ہدی کو نہیں پا سکتا، ہدی اس کی اس سے پہلے ہی ذبح ہو جائے گی، تو جاز لہ التحلل، اس کے لیے جائز ہے یہاں پر حلال ہو جانا، اور وہاں جانا جائز نہیں، یعنی ضروری نہیں ہے، استحسان۔ وہذا التقسیم، یہاں پہ ذرا غور کریں، فرماتے ہیں کہ وہذا التقسیم، ان 4 صورتوں کو جو ہم نے ذکر کیا اور اس میں جو ہم نے یہ کہا کہ وہ حج کو پا سکتا ہے، یہ چوتھی صورت، حج کو تو پا سکتا ہے لیکن ہدی کو نہیں پا سکتا، ایسی کوئی صورت بن گئی ہے، تو اس کے لیے یہاں بیٹھ کر حلال ہونا جائز ہے۔ مطلب یہ والی جو تقسیم ہے یہ صاحبین کے قول کے مطابق درست نہیں بیٹھتی۔ فی المحصر بالحج،
حج محصر بالحج کے بارے میں، کیونکہ محصر بالحج کے بارے میں صاحبین کا کیا موقف ہے جب وہ ہدی بھیجے گا؟ پچھلے سبق کے اندر ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان کے ہاں لِأَنَّ دَمَ الْأَحْصَارِ عِنْدَهُمَ يَتَوَقَّتُ بِيَوْمِ النَّحْرِ، کیونکہ احصار کا جو دم ہے صاحبین کے نزدیک اس کا وقت مقرر ہے یوم نحر کا، کہ اگر یہ بندہ جو محصر بالحج ہے، حج کرنے جا رہا تھا، پابندی لگی ہوئی ہے، اس کی ہدی بھیجی گئی ہے تو یہ ہدی جب تک یوم نحر کے دن وہاں پہ ذبح نہیں ہوگی اس وقت تک یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ لہذا صاحبین کے نزدیک جب یہ بات ہے تو اب فمن یدرک الحج یدرک الہدیہ، اب اگر کوئی شخص پابندی ہٹ جانے کے بعد، پابندی اس سے دور ہو جانے کے بعد وہ حج کو پا سکتا ہے، حج کے بعد ہدی کا وقت آئے گا نا، حج یعنی وقوف عرفہ پہلے ہوگا، ہدی اس کے بعد ہوگی، لہذا جو حج کو پا سکتا ہے تو وہ لا محالہ ہدی کو بھی پا سکتا ہے۔ صاحبین کے قول کے مطابق تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے، حج کو پائے اور ہدی کو نہ پائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہدی پہلے تو نہیں ہے کہ وہ ہدی اس سے پہلے ذبح ہو جائے گی اور وہ بعد میں حج کو پائے، سمجھ گئے؟ لہذا صاحبین کے قول کے مطابق تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ، ہاں محصر بالحج کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ ٹھیک بیٹھتا ہے کہ ان کے ہاں جو حج کی وجہ سے جو پابندی لگی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہدی حرم کی طرف بھیجی جائے گی اس کو یوم نحر کے ساتھ خاص نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ تو ایسا عین ممکن ہے کہ حج کی پابندی والا شخص نے ہدی بھیجی اور وہ اس سے یعنی یوم نحر یا حج کے ایام سے پہلے ہی وہاں پہ جا کر ذبح کر دی گئی، اب یہ اپنی ہدی کو تو نہیں پہنچ سکا لیکن حج کو پہنچ سکتا ہے اس کے بعد۔ اس وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ چوتھی صورت ٹھیک ہے اور درست ہے۔ فی المحصر بالعمرۃ، یہاں تک محصر بالعمرہ کی بات ہے، جو عمرہ کرنے جا رہا تھا اور اس پہ پابندی لگی ہے، اس میں یستقیم بالاتفاق، یہ جو چوتھی صورت ہے یہ بالاتفاق درست ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں تو سب کے نزدیک وہاں پہ ہدی کو جس وقت بھی چاہے ذبح کر سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کی ہدی پہلے ذبح ہوگی اور اس کے بعد اس کے اوپر سے پابندی دور ہوئی ہے تو ہدی کو تو نہیں پہنچ سکتا لیکن اپنے اس عمرے کو پہنچ سکتا ہے۔ لعدم توقت الدم بیوم النحر، کہ یوم نحر کے ساتھ وہ جو دم ہے عمرے کا وہ مقرر نہیں ہے۔ وجہ القیاس، یہ تو استحساناً تھا کہ وہ یہاں بیٹھے حلال ہو جائے، حج کو تو پا سکتا ہے لیکن ہدی کو نہیں پا سکتا، لہٰذا وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اگرچہ حج کو پاتا ہے لیکن ہدی کو نہیں۔ حالانکہ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے، امام ظفر رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں انہ قادر علی الاصل، اصل پر وہ قادر ہے، یعنی اصل حج ہے، حج پر وہ قادر ہے اس چوتھی صورت کے اندر، لیکن ہدی پر قادر نہیں ہے۔ تو جب حج پر قادر ہے قبل حصول المقصود بالبدل، یعنی بدل جو ہدی ہے، ہدی سے اس کا مقصود حاصل کرنے سے پہلے وہ حج پر قادر ہو گیا ہے، تو جب حج پر قادر ہے تو پھر اس کو حج کے لیے وہاں جانا چاہیے، لیکن استحساناً فرماتے ہیں کہ اگر نہیں جاتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ انہ لو الزمناہ توجہ لزا اعمالہ، اگر ہم یہ اس کے اوپر لازم کر دیں کہ آپ ہر حال میں ابھی مکہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جا کر حج کریں تو اس کا مال تو ضائع ہو جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کے مطابق اس کا مال ضائع ہو جائے گا کہ اس کی ہدی اس سے پہلے ذبح ہو جائے گی، جبکہ وہ ذبح اسی وجہ سے کرنی تھی کہ یہ حلال ہو جائے، جبکہ اب یہ حلال ہونا نہیں ہے، اب تو یہ قادر ہو چکا ہے کہ جا کر وہ حج کرے، لہٰذا وہ ہدی ضائع ہو جائے گی۔ جب ضائع ہو جائے گی تو ایک آدمی کا مال ضائع کر رہے ہیں ہم اس کے اوپر لازم کریں کہ جا کر حج کرو کیونکہ اب آپ کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ لأن المبعوث علی یدیہ الہدی، کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ پر وہ ہدی بھیجی گئی ہے وہ تو یذبحہ، اس کو ذبح کرے گا، ولا یحصل مقصودہ، لیکن اس کا مقصود اس سے حاصل نہیں ہوگا۔ حرمت المال کو حرمت النفس، کسی انسان کے مال کی حرمت ایسی ہے جیسے اس کی جان کی حرمت ہے، جب مال کی حرمت کو دیکھتے ہوئے شریعت کہتی ہے کہ اب نہ جائے، اس کے اوپر لازم نہیں کرتے، اگر چلا جاتا تو زیادہ بہتر ہے۔ وَلَهُ الْخِيَارُ إِنْ شَاءَ صَبَرَ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ أَوْ فِي غَيْرِهِ، اس کے اوپر اس کو اختیار دے دیتے ہیں کہ وہ یا تو اسی جگہ پر پابندی لگی تھی ادھر ہی صبر کرے اور پابندی لگنے ہٹ جانے کے بعد بھی، یا یہ ہے کہ وہ وہاں پر جو ہے کسی اور جگہ پر جا کر صبر کرے، لِيَذْبَحَ عَنْهُ، تاکہ اس کی طرف سے وہ جس کے ہاتھ قربانی بھیجی ہے وہ اس کو ذبح کر دے، فیتحلل، اور یہ حلال ہو جائے۔ وَإِنْ شَاءَ تَوَجَّهَ، اور دوسرا اختیار ہم یہ بھی دیتے ہیں کہ یہ متوجہ ہو جائے حج کے لیے اور جا کر حج کرے، لِيُؤَدِّيَ النُّسُكَ الَّذِي الْتَزَمَهُ بِالْإِحْرَامِ، کہ وہ اس نسک کو یعنی حج کو ادا کرے جس کا اس نے احرام کی وجہ سے التزام کیا ہے، وہ افضل، اور یہ افضل بھی ہے۔ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْوَفَاءِ بِمَا وَعَدَ، اور جو اس نے وعدہ کیا اس کے
پورا کرنے کے بھی یہ زیادہ قریب ہے کہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ اللہم انی ارید الحج فیسر لی، اللہ میں حج کا ارادہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لہٰذا میرے لیے تو اس کو آسان فرما۔ تو آگے سے اس کے اوپر پابندی لگی اور اب پابندی نہیں ہے، لہٰذا اس وعدے کو پورا کرنا بھی یہاں پر کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ وَمَن وَقَفَ بِعَرَفَہ، شخص جو ہے وہ اس نے وقوف عرفہ کیا، وقوف عرفہ کرنے کے بعد ثم احصر، اس کے بعد اس کے اوپر پابندی لگ گئی۔ تو وقوف عرفہ جب کر دیا تو گویا کہ اب حج فوت نہیں ہو سکتا۔ یہ احصار کے احکام اس وقت ہوتے ہیں کہ حج یا عمرہ فوت ہونے کا چونکہ خوف ہے اس لیے اب کر نہیں سکتا، تو لہٰذا اس سے پہلے پہلے حلال ہونے کے لیے اس کو ادھی بھیجنی پڑتی ہے، اور یہ احکامات تھے۔ لیکن اب جب کہ وہ وقوف عرفہ کر چکا ہے، جو اہم رکن تھا حج کا وہ ہو چکا ہے، اب حج فوت تو ہوتا نہیں ہے، تو لا یکون مخصرا، اس کو ہم مخصر نہیں کہیں گے، اس کے اوپر مخصر والے احکامات جاری نہیں ہوں گے کہ اس کے اوپر ہم ادھی لازم کریں، دم لازم کریں، کیونکہ وقوف عرفہ اس نے کر دیا ہے، لوقوع الامن عن الفوات، کیونکہ اب حج فوت نہیں ہو رہا۔ ومن احصر بمکہ، آخر میں یہ صورت ذکر کرتے ہیں کہ کسی شخص کے اوپر پابندی لگی ہے لیکن وہ وہاں حرم کے اندر موجود ہے، وہاں بھی اس پہ پابندی لگی ہے۔ تو پابندی ہمیشہ متحقق ہوتی ہے دو چیزوں سے، کہ کسی آدمی کو وقوف عرفہ اور طواف ان دونوں سے روک دیا جائے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ مخصر ہے، اب اس کے لیے حلال ہونے کی کا حکم ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کسی ایک پر وہ قادر ہے تو پھر اس کو مخصر نہیں کہا جاتا۔ فرمایا لأنہ، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ مکہ کے اندر پابندی لگی ہے کہ اب نہیں کر سکتے افعال کو ادا، وہ ممنوع عن الطواف والوقوف، وہ طواف اور وقوف دونوں سے منع کر دیا گیا ہے، فهو مخصر، یہ ہے مخصر۔ لأنہ تعذر علیہ الاتمام، کیونکہ اب اس کے لیے اس کو مکمل کرنا مشکل ہو چکا ہے، تو فصار کما اذا احصر فی الحل، یہ ایسی ہے جیسے کہ اس کو حل کے اندر یعنی حرم سے باہر جیسے کہ اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے۔ وَإِذَا إِن قَدْرَ عَلَىٰ أَحَدِهِمَا، اگر ان دونوں میں سے کسی ایک پر قادر ہے، یعنی طواف یا وقوف میں سے کسی ایک پر قادر ہے، تو فَلَيْسَ بِمُخْصَرٍ، پھر یہ مخصر نہیں کہلائے گا، اس کے اوپر وہی دم وغیرہ یا وہ ہدی وغیرہ کا ذبح کرنا یا حلال ہونا یہ حکم نہیں ہوگا، لہذا دونوں میں سے کسی ایک پر قادر ہونے کی وجہ سے یہ مخصر نہیں ہوگا۔ اما علی الطواف، جہاں تک طواف کی بات ہے، جہاں تک طواف کے اوپر قدرت کی بات ہے، تو چونکہ یہ اب اس طرح کا مخصر نہیں ہے کہ جو کیونکہ اب یہ اس طرح کا مخصر نہیں ہے کہ جو ہدی بھیج کر حلال ہو، کیونکہ وہ تو وہاں حرم کے اندر اس وقت موجود ہے نا، تو لہذا اس طرح کا مخصر نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو اب یہ طواف کے اوپر قدرت رکھتا ہے لیکن وقوف کے اوپر قدرت نہیں رکھتا، مثلا وقوف عرفہ پر، وہ ہے کہ اس کا وقوف عرفہ کی وجہ سے اس کا حج فوت ہو جائے گا، صرف طواف کرے گا، تو لہذا طواف کر کے یہ نکل سکتا ہے اپنے اس احرام سے، جب نکل سکتا ہے تو لہذا یہ فائت الحج کی طرح ہو گیا کہ جس شخص کا حج فوت ہو جائے تو وہ حلال ہو جاتا ہے طواف کر کے۔ فرماتے ہیں کہ فَلِأَنَّ فَائِتَ الْحَجِّ يَتَحَلَّلُ بِهِ، ایز فوت شدہ حج، اس کا حج فوت ہو جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ طواف کر کے اس سے حلال ہو جائے۔ تو وَالدَّمُ بَدَلٌ عَنْهُ فِي التَّحَلُّلِ، اور دم یا ہدی جو بھیجی جاتی ہے وہ حلال ہونے کے اندر وہ ہے کہ اس حلال ہونے کا طواف کی طرف سے ایک بدل ہوتا ہے، کہ اصل تو یہ تھا کہ طواف اور سعی کر کے ہی احرام سے نکلیں، لیکن وہ چونکہ باہر ہوتا تھا، حل میں ہوتا تھا، تو اس صورت میں ہدی بھیج کر حلال ہوتا تھا، جبکہ یہ حرم کے اندر ہے تو لہٰذا اس صورت کے اندر اس کے حلال ہونے کے لیے ہدی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس طرح کا مخصر نہیں ہے، سمجھ گئے؟ لہٰذا اب یہاں پر یہ طواف کر کے حلال ہو جائے اور حج اس کا فوت ہو گیا، تو یہ ہو گیا جی کہ اما اعلیٰ طواف مخصر نہیں ہے، یعنی اس معنی میں مخصر نہیں ہے کہ جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ہدی بھیج کر حلال ہونے کی، کیونکہ یہاں پر یہ طواف پر قادر ہے، لہذا طواف کر کے ہی یہ حلال ہو جائے گا۔ وَأَمَّا عَلَى الْوُقُوفِ، جہاں تک وقوف کی بات ہے کہ اگر وقوف پر وہ قدرت رکھتا ہے تو پھر جیسے کہ ہم نے یہاں بیان کر دیا، جب وقوف پر قدرت رکھتا ہے تو وقوف کی وجہ سے اس کا حج فوت ہی نہیں ہوا، کیونکہ وقوف عرفہ ہو گیا تو گوئے کہ حج ہو گیا، البتہ اس کے اوپر 4 دم لازم ضرور ہوں گے کہ آگے رمی جمار، امام ابو حنیفہ لیکن 4 دم لازم ہوں گے کہ ایک تو رمی جمار جو ہے وہ نہیں کرے گا، وقوف مزدلفہ نہیں کرے گا، اور اسی طریقے سے طواف زیارت اس کا جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گا، اسی طریقے سے حلق اس کا جو ہے وہ مؤخر ہو جائے گا، تو یہ 4 دم اس کے لازم ہو جائیں گے، لیکن اس کا حج ہو جائے گا وقوف پر قدرت کی صورت میں۔ یہاں پر یہ جو فرمایا تھا کہ لا یکون مخصرا، یہ 4 دم لازم ہوں گے امام ابو حنیفہ کے نزدیک، اور حج اس کا ہو جائے گا، اور صاحبین کے نزدیک صرف 2 ہی دم لازم ہوں گے، بقیہ یہ جو طواف زیارت کو مؤخر کرنا اور حلق کو مؤخر کرنے کی وجہ سے جو دم ہے وہ ان کے نزدیک لازم نہیں ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک پر اگر قادر ہو تو یہ مخصر نہیں کہلائے گا. ایک صورت کے اندر تو اس کا حج ہی ہو جائے گا اور 4 دم لازم ہوں گے، اور ایک صورت کے اندر حج ہی اس کا فوت ہو گیا ہے، لیکن وہ اس طرح کا مخصر نہیں ہے کہ جس صورت میں اس کو ہدی بھیجنی پڑے، بلکہ یہ یہاں پہ طواف پر قادر ہوگا تو طواف کر کے وہ وہاں سے اپنے آپ کو حلال کر دے گا. وقد قیل فی هذه المسألة خلاف بین ابی حنیفہ و ابی یوسف. بعض نے کہا کہ اس مسئلے میں امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کے درمیان اختلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب طواف اور وقوف دونوں پر اگر کوئی شخص اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے تو وہ مخصر نہیں ہے، جبکہ امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ مخصر ہے. یہ اختلاف ہے. لیکن وصحیح ما علمتک من التفصیل، لیکن صحیح یہی ہے، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو یہ تفصیل بتائی کہ اس میں کوئی کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے، متفقہ فیصلہ ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہاں مکہ کے اندر جا کر اگر کسی کے اوپر پابندی لگی ہے تو دیکھیں کہ اگر وقوف عرفہ اور طواف دونوں پر لگی ہے تو پھر یہ وہ اصطلاحی معنی کا مخصر ہے کہ جس کے بارے میں یہ باب قائم کیے کہ ہدی بھیجنا اور یہ کرنا کہ اس کے بغیر وہ حلال نہیں ہو سکتا. لیکن اگر ان میں سے کسی ایک پر قادر ہے تو پھر یہ مخصر نہیں ہے. ایک صورت میں اس کا حج ہو جائے گا وقوف پر قدرت کی صورت میں 4 دم دینے پڑیں گے، دوسری صورت کے اندر اس کو حلال ہونے کے لیے ہدی بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اس طرح کا وہ مخصر نہیں ہے، بلکہ طواف کر کے وہ نکل جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.